السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کب اور کون سا جھوٹ جائز ہے؟ کافر یا ظالم سے اپنی جان بچانے کے لیے یا دو مسلمانوں کو جنگ سے بچانے اور صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹی بات بول دے تو شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، مگر جہاں تک ہو سکے اس موقع پر بھی ایسی بات بولیں اور ایسے الفاظ منہ سے نکالیں کہ کھلا ہوا جھوٹ نہ ہو بلکہ کسی معنی کے لحاظ سے وہ صحیح بھی ہو۔ اس کو عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں۔ مثلاً ڈاکو نے تم سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے کہ نہیں، اور تم کو یقین ہے کہ اگر میں اقرار کر لوں گا تو ڈاکو مجھے قتل کر کے میرا مال لوٹ لے گا، تو اس وقت تم یہ کہہ دو کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اور نیت یہ کر لو کہ میری جیب یا میرے ہاتھ میں کوئی مال نہیں ہے، بکس یا جھولے میں ہے، اور تو اس معنی کے لحاظ سے تمہارا یہ کہنا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے یہ سچ ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے کہ میری ملکیت میں کوئی مال نہیں ہے یہ جھوٹ ہے۔ اسی قسم کے الفاظ کو عربی میں توریہ کہا جاتا ہے، اور جہاں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں موقع پر مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ توریہ کے الفاظ بولیں، اور اگر کھلا ہوا جھوٹ بولنے پر کوئی مسلمان مجبور کر دیا جائے تو اس کو لازم ہے کہ وہ دل سے اس جھوٹ کو برا جانتے ہوئے جان و مال کو بچانے کے لیے صرف زبان سے جھوٹ بول دے اور اس سے توبہ کر لے۔ واللہ تعالی عالم۔ عیب جوئی، ادھر ادھر کان لگا کر لوگوں کی باتوں کو چھپ چھپ کر سننا یا تاک جھانک کر لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، یہ بڑی ہی چھچھوری حرکت اور خراب عادت ہے۔ دنیا میں اس کا انجام بدنامی اور ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت میں اس کی سزا جہنم کا عذاب ہے۔ ایسا کرنے والوں کے کانوں اور آنکھوں میں قیامت کے دن سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ قرآن مجید اور حدیثوں میں خداوند قدوس اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا حرام اور گناہ ہے۔ مردوں کی بنسبت عورتوں میں یہ عیب زیادہ پایا جاتا ہے، لہٰذا پیاری بہنوں تم اس گناہ سے خود بھی بچو، دوسری عورتوں کو بھی بچاؤ۔ گالی گلوچ، اس گندی عادت کی برائی ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے۔ یقیناً پھوہڑ اور پھوہس الفاظ اور گندے کلاموں کا بولنا یہ کمینوں اور رذیل و ذلیل لوگوں کا طریقہ ہے، اور شریعت میں حرام و گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سباب المسلم فسوق، یعنی کسی مسلمان سے گالی گلوچ کرنا یہ فاسق کا کام ہے۔ آج کل عورت و مرد سبھی اس بلا میں مبتلا ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑوں کی فحش کلامیوں اور گالیوں کو سن سن کر بچے بھی گندی اور پھوہڑ گالیاں بکنے لگتے ہیں، اور پھر بچپن سے بڑھاپے تک اس گندی عادت میں گرفتار رہتے ہیں۔ لہٰذا ہر مرد و عورت پر لازم ہے کہ کبھی ہرگز گالیاں اور گندے الفاظ منہ سے نہ نکالیں۔ کون نہیں جانتا کہ کبھی کبھی گالی گلوچ کی وجہ سے خونریز لڑائیاں ہو جایا کرتی ہیں، اور مسلمانوں کی جان و مال کا عظیم نقصان ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے مسلم سماج کو تباہ کرنے میں بدزبانیاں اور گالیاں کا بہت بڑا دخل ہے، لہٰذا اس عادت کو ترک کر دینا بے حد ضروری ہے۔ خاص کر عورتوں کو اپنے سسرال میں اس کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ سینکڑوں عورتوں کا طلاق ان کی بدزبانیوں اور گالیوں کی وجہ سے ہو جایا کرتی ہے، اور پھر میکہ اور سسرال والوں کے مستقل جھگڑوں کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اور دونوں خاندان تباہی و بربادی کے غار میں گر کر ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔